آگے سنیے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں. اور اس شخص کی نیت یہ نہ ہو، اس شخص کی نیت جو مخلوق سے مدد مانگ رہا ہے یہ نہ ہو کہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارا مطلب حاصل کروائے تو یہ حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے اگر کوئی ولی سے مدد اس نیت سے مانگے، یا معاذ اللہ بفرض محال کوئی ایسا کہتا نہیں ہے، لیکن بات کر رہا ہوں کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بغیر اللہ کی مرضی کے دے دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام ہے، یہ کفر ہے. آگے لکھتے ہیں اور کوئی مسلمان اولیاء سے اس ناجائز طور پر مدد نہیں چاہتا. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اور کوئی مسلمان اولیاء سے اس ناجائز طور پر مدد نہیں چاہتا، یعنی ان کو قادر مطلق نہیں سمجھتا، قادر مطلق نہیں سمجھتا، خواہ اولیاء زندہ ہو یا فوت شدہ. وہ مسلمان اسلام سے خارج نہیں. جواب دے دیا، مسلمانوں کی ترجمانی ہو گئی کہ ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں. اب آئے بتوں کی طرف اور فرماتے ہیں بت پرست لوگ بھی اسی ناجائز طور سے اپنے بتوں کو معبودان باطل اور معبود سمجھتے ہوئے مدد چاہتے ہیں، لہذا اس لیے یہ کافر ہوتے ہیں. اور ولیوں سے مدد مانگ کر مسلمان کافر مشرک اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور ولیوں کو مدد کے ظاہر سمجھنے کا سبب جانتے ہیں. سمجھے میری بات. اب یہ دونوں فتاوے سے ان تمام چیزوں کی بات کی وضاحت ہو گئی. ایک دفعہ درود پڑھیے، ہم قرآن و سنت کی طرف چلتے ہیں. یہی بات محمود الحسن دیوبندی نے، محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ ہے اور شبیر احمد عثمانی کا اس پر حاشیہ ہے. انہوں نے بھی یہی بات بڑے واضح طور پر لکھی ہے. محمود الحسن دیوبندی کے الفاظ سنیں آپ. لکھتے ہیں کہ اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کریں، استعانت ظاہری اس سے کریں تو کہتے ہیں کہ استعانت ظاہری اس سے کریں بندے کو غیر مستقل سمجھے تو در حقیقت حق تعالی ہی سے یہ استعانت ہے، یہ اللہ ہی سے استعانت ہے، غیر سے استعانت. یعنی جب بندے کو سبب اور واسطہ رحمت الہی سمجھے اور اسے اللہ کی رحمت کا واسطہ سمجھے تو یہ مدد اس سے نہیں ہے بلکہ اللہ، بولیے اللہ ہی سے. فتح رشید دیا جائے. ایک بات یہاں پر اور سماعت فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس وقت دیوبندیوں کے سب سے بڑے پنچ پیر فتح رشیدیہ مولوی رشید احمد گنگوہی کا فتاوی میرے سامنے ہے. جن کی طرف سے اعتراض آ رہا ہے نا، میں ان کا مذہب آپ کو بتا رہا ہوں. یا تو انہوں نے خود یہ پڑھا نہیں ہے، یہ پڑھنے کے باوجود یہ کسی کے اشاروں پر امت کے اندر اختلاف پیدا کر رہے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں، ذرا درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ. رشید احمد گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا ایک مسئلہ اور اس کی وضاحت ان سے چاہی کہ اس مسئلے پر مکمل وضاحت فرما دیں اور اس کی گویا کہ مکمل تشریح کر دیں کہ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے لفظ کو ذکر کرنا شرعاً کس طرح ہے اور یہ جائز ہے کہ نہیں. تو اس کے بارے میں انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا اور اسی بات کو ذکر کر دیا جو آج تک اہل سنت و جماعت بڑے واضح طور پر اس بات کو ذکر کرتے تھے. ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا. کسی شخص نے ان سے سوال کیا ہے کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کا وظیفہ کرنا کیسا ہے، اور یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو مدد فرما شیخ عبد القادر جیلانی کے مرتبے اور مقام کے وسیلے سے. ٹھیک ہے، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ اس میں ندا بھی ہے، پکار بھی ہے یا. تو کہتے ہیں کہ یا سید شیخ عبد القادر جیلانی والا وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ تو مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کے لکھتے ہیں جو شیخ کو یعنی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو متصرف بالذات یعنی ذاتی طور پر چیزوں کو دینے والا، عطا کرنے والا اور ان میں تصرف کرنے والا، اور عالم غیب بالذات. دیکھیں قید انہوں نے بھی لگائی ہے. جب ہم بالذات کی قید لگائے اور عطا کی بات کریں تو یہ پھنس جاتے تو کہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے لگایا. میں نے کہا آپ کے بزرگوں نے بھی لگائی ہے. اگر حقیقت اور مجاز کا فرق نہیں کریں گے تو پھر تو بات ہی آگے نہیں چل سکتی. یہاں پر خود واضح طور پر گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ کو شیخ قدس سرہ کو متصرف بالذات اور عالم الغیب بالذات خود جان کر پڑھے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی،
وہ مشرک اور کافر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں مشرک و کافر ہو جائے گا. کوئی مسلمان کہتا نہیں ہے, لیکن یہ پتہ نہیں کہاں بیچ میں پخ لاتے ہیں, لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں بفرض محال اگر کوئی یا سید شیخ عبد القادر جیلانی کہتے وقت یہ کہے کہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر بذات خود بذات مدد کرتے ہیں اور بذات عالم الغیب ہے, تو میں اہل سنت کے ادنا خادم اور طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے اسلاف کی طرف سے بتا دیتا ہوں کہ وہ پکا کافر و مشرک ہے. لیکن آگے کا فیصلہ بھی تو مانے نا جو گنگوئی صاحب نے لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں اور اس عقیدے سے پڑھنا, یہ تو شرک والا عقیدہ بتا دیا, لیکن کہتے ہیں اور اس عقیدے سے پڑھنا کہ شیخ کو اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے. شیخ کو اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتا ہے اور اللہ کے اذن سے شیخ حاجت میں مشکل کشائی کر دیتے ہیں, حاجت براری کر دیتے ہیں. یہ بھی مشرک نہ ہوگا. مشرک مشرک یہی بات بوادر النوادر کے اندر تھانوی صاحب نے بڑے واضح طور پر لکھی ہے. اپنی کتاب فتاوی امدادیہ کے اندر انہوں نے اس کو واضح طور پر لکھا. اس وقت میرے پاس تقی عثمانی کا ترجمہ قرآن ہے, ٹھیک ہے. یہ آخری حوالہ سنیے تاکہ اس وقت ان کے یہ بڑے بزرگ ہیں, اس میں انہوں نے یا کا نعبد یا کا نستعین کا ترجمہ کیا کیا, اس کا خلاصہ کیا کیا, ذرا سماعت فرمائے. کہتے ہیں یہاں سے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی عبادت, اللہ کے سوا کسی قسم کی عبادت کے لائق نہیں. نیز ہر کام میں حقیقی مددگار, حقیقی قید آئی نہیں آئی, بولو جب حقیقی آئی تو مقابلے میں مجاز بھی تو آئے گا نا. اگر اللہ حقیقی مددگار ہے تو بتاؤ مجازی کون ہے پھر؟ اگر کوئی مجازی تھا ہی نہیں تو پھر حقیقی کی قید کیوں لگائی؟ سمجھ رہے؟ کہتے ہیں حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے کیونکہ صحیح میں صحیح معنی میں کارساز اس کے سوا کوئی نہیں. ہم بھی یہی کہتے ہیں. دنیا کے بہت سے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے جو مدد مانگی جاتی ہے اسے کارساز سمجھ کر نہیں بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر مدد مانگی جاتی ہے. ظاہری سبب نہیں کہا, ساتھ میں مدد بھی لکھا. لکھتے ہیں کہ بلکہ ایک ظاہری سبب سمجھ کر اس سے مانگی جاتی ہے, اس سے. تو اب یہ مسئلہ کوئی اختلافی تھا بولیے؟ نہیں تھا. تو پھر کیوں ان کے چیمپئنوں نے اور ان کے مرید و ناخلف نے جناب جو کہ یہ ایس ایم ایس چلایا کہ بھر دے جولی میری یا محمد, کیا بھر دے جولی میری یا محمد یہ باعتبار سبب کے نہیں تھا, باعتبار واسطے کے نہیں تھا, کیا وسیلے کے نہیں تھا, اس کو شرک قرار دے دیا گیا. تو ابھی تو میں نے وہ دلائل پڑھے ہیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا کہ یہ مسلم چیزیں ہیں. کیا ہے جی؟ میں نے دیوبندیوں کی عبارت الگ پڑھی ہے, شاہ عبد العزیز صاحب کی الگ پڑھی ہے, اس لیے کہ شاہ عبد العزیز غیر مقلدین کے نزدیک اور دیوبندیوں کے نزدیک دونوں کے نزدیک مسلم ہے. انشاءاللہ ایک نشست میں نے اور بھی کرنی ہے, شاید رمضان میں کروں, کہ مشرک کون ہے اصل میں, مشرک اصل میں کون ہے. اس میں غیر مقلدین کی کتابوں سے آپ کو بتاؤں گا کہ جناب وہ عقیدہ خود انہوں نے خود لکھا ہے اور اہل سنت کو جناب جو ہے کہ مشرک قرار دینے کی کوشش کی ہے. اب جب آپ میرے دوستو یہاں پر اس بات کو جان چکے تو آئیے میں احادیث کی طرف آپ کی توجہ کو لے جانے سے پہلے ایک بات یہاں پر عرض کرتا ہوں عقیدے کے بعد, ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ہماری دیانت ہے میرے دوستو, تیدی سے نعمت, کہ میں چاہتا تو جو اتنی کتابوں پر میں نے اتنی رات لگا کر محنت کی ہے تو میں چاہتا تو یہ منٹوں میں آپ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیتا, لیکن ان کتابوں کو پڑھ کر میں نے پہلے عقیدے کا مقدمہ تیار کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس مقدمے کی وضاحت یہ کی کہ آگے جو بھی دلائل آئیں گے وہ انہی عقائد پر پرکھے جائیں گے, اسی بنیاد پر پرکھے جائیں گے کہ یہ سبب ہے, واسطہ ہے, مؤثر حقیقی اللہ ہے. بولیے مؤثر حقیقی اللہ ہے. اب یہاں پر آئیے دوسری چیز, اب مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں. سبب سے مدد مانگنے کے بولیے, اب یہ بالکل اس کی باریک لکیر میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور موضوع بالکل اپنے راستے پر آ گیا. اب سنیے کہ اب بندگان خدا سے استمداد یعنی مدد طلب کرنے کے دو طریقے ہیں. یہ دو لفظوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے, ورنہ معنی اور مقصد دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی دو طریقوں سے اولیاء سے مدد مانگی جاتی ہے. لفظ دو قسم کے بولے جاتے ہیں, توجہ رکھیے گا. انبیاء سے لفظ دو قسم کے بولے جاتے ہیں, انبیاء سے لفظ دو قسم کے بولے جاتے ہیں, لیکن میرے دوستوں یہ لفظ ادائیگی میں دو ہیں, معنی دونوں کا ایک ہی ہے. معنی دونوں کا
میں اگر آپ کو جناب کہوں اور بھائی کہوں، لفظ مختلف ہے، معنی ایک ہی ہے کہ میں آپ کو عزت دے رہا ہوں،